والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أظلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جب اللہ رب العزت نے شیطان کو اس کی نافرمانی کی وجہ سے مردود کر دیا، راندہ درگاہ، اپنے بارگاہ سے اس کو دھتکار دیا اور نکال دیا، تو شیطان نے اس وقت اللہ رب العزت سے اختیارات مانگے، مہلت مانگی. اللہ رب العزت نے مہلت دے دی. تو پھر اس نے کہا کہ اب دیکھیے گا، اب میں آپ کے بندوں کو کس طرح گمراہ کروں گا. میں ان کے دائیں طرف سے، بائیں طرف سے، اوپر کی طرف سے، نیچے کی طرف سے، ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کے لیے آؤں گا اور اپنے تمام وسائل ان کے خلاف خرچ کروں گا، یہاں تک کہ وہ میری بات مان کر جھوٹی امیدوں اور تمناؤں میں پڑ کر تیری نافرمانی کریں گے اور تیری بنائی ہوئی تخلیق کو خراب کریں گے. اور اس طرح کا اس نے چیلنج کیا. تو اللہ رب العزت نے وہاں پر ارشاد فرمایا تھا: ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے خلاف تیرا زور نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین، جو سوا ان لوگوں کے کہ جو گمراہ ہیں اور خود ہی وہ تیرے پیچھے چلنے لگیں گے، تو ان پر بس تیرا زور چلے گا، اس کے علاوہ کسی پر تیرا زور نہیں چلے گا. تو اللہ رب العزت کے اس جواب سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح اللہ جل شانہ ہمیں یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم شیطان کے شکنجے میں، اس کے نرغے میں، اس کی پھیلائی ہوئی گمراہی میں مبتلا نہ ہوں. اور اللہ تعالی ہمیں شیطان سے محفوظ دیکھنا چاہتا ہے. اور اللہ جل شانہ کی اس منشا، اس چاہت کی ایک دلیل ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ نے رمضان مبارک کے مہینے میں شیطان کے اوپر قید مسلط کر دی اور شیطان کے اوپر روک لگا دی اور فرمایا کہ یہ مہینہ تو قرآن پاک کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ تو قرآن کا مہینہ ہے. اس مہینے میں شیطان آزاد کیسے گھوم سکتا ہے، اس کو تو ہم بند کریں گے. اور قرآن کریم کی بہاریں، قرآن کریم کی تلاوتیں، قرآن کریم پر ایمان میں ترقی، قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کی مجلسیں اور قرآن کریم کو تراویح میں سننے پڑھنے کی سنتیں، یہ معاشرے میں فروغ پائیں گی اور یہ معاشرے میں نظر آئیں گی. اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو ایسے حالات میں دیکھنا پسند فرماتے. تو شیطان کو اللہ رب العزت نے قید فرما دیا، اس کے مکر کو، اس کی شرارت کو اور اس کی طرف سے مسلط کی جانے والی بے وقوفی یا پاگل پن کو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے پہ ایک مہینے کے لیے بالکل روک کر دکھا دیا. اور مجھے اور آپ کو اس میں فائدہ اٹھانے کا جو موقع ہے وہ اس بات کا فائدہ ہم اٹھائیں کہ شیطان کے بہکاوے میں آئے بغیر باقی 11 مہینے کس طرح گزارنے. باقی 11 مہینے کے لیے ہمیں اللہ جل شانہ نے ٹریننگ دینے کی خاطر اس مہینے میں شیطان کو قید کیا. اور اللہ رب العزت نے اپنے قریب ہونے والے، اللہ تعالیٰ سے ثواب کمانے والے، اللہ سے اپنے گناہ بخشوانے والے بندوں کے لیے اس مہینے کو گویا کہ یہ سیزن بنا دیا اور سنہری موقع بنا دیا. ایک حدیث میں وارد ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے فرشتے اعلان کرتے ہیں اور ایک اعلان کرنے والا فرشتہ کہتا ہے: یا بادی الخیر اقبل، اے نیکی، ثواب، خیر کو ڈھونڈنے والے، ہمت دکھا، ہمت دکھا. اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے: یا باغی الشر اقصر،
اے برائیوں کے چکر میں پڑے رہنے والے، اے گناہوں میں مزہ ڈھونڈنے والے، اے گمراہی کی حرکتوں اور کاموں میں دل لگانے والے، اب بس بھی کر، باز بھی آ جا۔ اور جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہوتا ہے وہ اس اعلان کی برکتیں اپنی زندگی میں رمضان کے مہینے میں محسوس کرتا ہے۔ اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اپنے گناہ بخشوا لے، اس کا جی چاہتا ہے کہ وہ اللہ جل شانہ سے دوستی کر لے، صلح کر لے، اللہ کو منا لے اور اپنی آخرت اور دنیا سنوار لے۔ جس کے دل میں ایمان کا کوئی ذرہ بھی موجود ہوتا ہے اس کو رمضان کی برکتیں اپنی طرف کشش کرتی ہیں اور کھینچتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اور اس کو جوڑو اسی مکالمے سے جو شیطان نے اللہ سے کہا تھا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اب تو نے مجھے اختیارات دے دیے ہیں، مہلت دے دی ہے، اب میں تیرے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، ہر طرف سے گمراہ کروں گا، ہر طرح کا گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا تھا جا جو کرنا ہے کر لے۔ ایک آیت کا مفہوم ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، ارے تیرے پاس جو سورس ہے تو لگا لے۔ اللہ نے فرمایا تیرے پاس کوئی سواریاں ہیں، کوئی مشینیں ہیں، کوئی جو کچھ بھی ہے، اور تیرے پاس کوئی بندے ہیں جو تیرے لیے کام کریں گے، تو سب کو لگا دے، میرے نیک بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ نیک بندے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آٹومیٹک پہلے سے پیدا کیے ہوئے نیک نہیں ہوتے، سوا اللہ کے رسولوں اور نبیوں کے۔ باقی ہر انسان میں دونوں رگیں ہوتی ہیں۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو جب پیدا کیا اور نبی کو جب بھیج کر قرآن اور حدیث کے ذریعے تعلیم دے دی تو اب ہر انسان کے لیے ہم نے دو راستے دکھا دیے، برائی کا راستہ، نیکی کا راستہ۔ ہر بندے میں برائی کی رگ بھی ہے، نیکی کی رگ بھی ہے۔ اب یہ جو اللہ شیطان سے فرما رہے ہیں کہ میرے نیک بندوں پہ تیرا زور نہیں چلے گا، اب ہم آنکھیں بند کر کے یہ نہ سوچنے لگ جائیں کہ وہ نیک بندہ، اس نے بڑا سا چوغا پہنا ہوگا، اس کے سر پہ بڑی 5 کلو کی پگڑی ہوگی، اس کے گلے میں بڑے بڑے موتیوں والی تسبیح ہوگی اور وہ کسی غار میں، نہیں، وہ نیک بندہ یہ رہا، یہ سب نیک بندے بیٹھے ہوئے، یہ سب نیک بندے بیٹھے ہوئے۔ اللہ رب العزت ان کو شیطان سے بچے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تیرا زور میرے نیک بندوں پہ نہیں چلے گا۔ اور اس رمضان کے مہینے کو خالص اللہ نے شیطان کے قید کرنے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو گویا ہر سال ایک موقع دیا، اور ہر سال اس موقع کو اللہ تازہ کر کے ہمیں دیتا ہے کہ کس طرح تم شیطان سے چھٹکارا حاصل کر کے اور باقی 11 مہینوں میں بھی اس چھٹکارے والی زندگی پر چل کے دکھا دو تاکہ تم شیطان سے محفوظ ہو جاؤ۔ اور جو شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت کا پیارا بن جاتا ہے، اور جو اللہ رب العزت کا پیارا بن جاتا ہے تو وہ یقین رکھے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا قدردان اور وفادار ہے۔ اللہ جل شانہ وفادار بھی ہے، قدردان بھی ہے۔ کچھ لوگ وفادار ہوتے ہیں لیکن قدردان نہیں ہوتے، ناقدری کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت قدردان بھی ہے، آپ کی تھوڑی سی کوشش پر بڑی بڑی شاباشیاں اللہ دے گا۔ اور اللہ رب العزت جس کو اپنا پیارا بنا لیتا ہے پھر اس کو نہ دنیا کا رنج اور غم، نہ آخرت کا رنج اور غم، اور دنیا بھی اس کی جنت اور قبر بھی اس کی جنت، اور جنت تو جنت ہی ہے۔ تو اس لیے رمضان مبارک ایک ہفتہ گزر چکا، دوسرا ہفتہ چڑھ چکا، اور پیچھے 3 ہفتے رہ گئے، وہ بھی پتہ نہیں 29 کا ہوا تو اس میں بھی 1 آدھ دن اور کم ہو جائے گا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جو وقت گزر گیا اس میں ہم جو کمائی نہیں کر سکے اب آگے کوشش کر کے وہ کمائی ہم کر لیں۔ دوستیاں محدود، گپ شپ محدود، اور جناب خبریں دیکھنا سننا کم کر دیں، چھوڑ دیں، اور زیادہ سے زیادہ توبہ، استغفار، ذکر، صدقہ، زکوٰۃ، روزہ، تراویح، ان چیزوں میں دل لگائیں۔ بعض بھائی کہتے ہیں جی ہمارا دل نہیں لگتا، تھکن ہوتی ہے، بہت مشکل لگتا ہے تراویح پڑھنا۔ تو اتنی بے دلی سے اور بغیر کسی شوق کے کرنے کا فائدہ کیا؟ جب بندے کا دل ہی نہ کر رہا ہو تو یار پھر کیا فائدہ؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں۔
یہ بالکل غلط سوچ ہے بھائی. بلکہ اللہ والوں نے فرمایا جس کا بالکل دل نہیں کر رہا اور جو زبردستی اپنے آپ کو لا کے کھڑا کرتا ہے اللہ کے سامنے، نماز میں، تلاوت میں، دعا میں، کسی بھی نیکی کے کام میں، اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کا خلوص وہ 100% ہے. خلوص کے ساتھ، سچے من کے ساتھ وہ اللہ کی ماننے کے لیے کھڑا ہو گیا. اپنا تو دل کر ہی نہیں رہا تھا. اور بھائی جس کا اپنا دل کر رہا ہے اس کو تو شاباشی دوسری طرح کی ہے کہ اس کا دل بھی لگ گیا عبادت میں. لیکن اس کو جو شاباشی ہے نا، یہ بڑی کمال کی شاباشی ہے. اچھا دل بھی نہیں کر رہا تھا، تھکا ہوا بھی تھا، سوچیں بھی ادھر ادھر جا رہی تھی اور نیند آ رہی تھی، اور جو اس کے باوجود میرا بندہ میرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا. اللہ تعالیٰ قدردانوں سے بڑا قدردان. لہٰذا اب جو باقی دن رہ گئے ہیں ان میں ہم کمر کس لیں، ہمت کر لیں، اور جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے فریضے پورے کرنے کے ساتھ، گناہوں سے بچنے کے ساتھ، پھر اضافی ذکر، اذکار، دعا، استغفار اور تلاوت قرآن اور صدقے کے ذریعے سے ہم اللہ کے ساتھ اپنی دوستی کو گہرا کریں. یہ وہ دوستی ہے جو کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑے گی، ہمیشہ ہمیشہ کام آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.